شب معراج میں نبی علیہ السلام کو 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک شراب کا اور ایک دودھ کا، دونوں پیش کیے گئے۔ نبی علیہ السلام نے دونوں کو دیکھا، پھر دودھ کا پیالہ سلیکٹ کیا، پسند کیا اور پیا۔ جب آپ نے یہ اٹھا لیا نبی علیہ السلام کو، حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے صحیح چیز اٹھائی، اور اگر آپ شراب اٹھا لیتے تو امت آپ کی گمراہ ہو جاتی۔ جنت کے اندر بھی دودھ کی نہریں، لیکن ہاں جو جنت میں دودھ کی نہریں، پیچھے بھینسیں نہیں ہوں گی وہاں پہ، تو ہماری جو فیکٹریوں سے دودھ نکل رہا ہے تو یہ کیا چیز ہے؟ دودھ میں پانی ملانا یہ حرام ہے یا حلال؟ جناب دودھ میں پانی ملانا سنت ہے۔ پانی پینا میری اور آپ کی، ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان گزارا نہیں کر سکتا۔ جو انسان بیٹھ کے پیے گا، 3 سانسوں میں پیے گا، اس کو اگر میڈیکل فائدے علم میں ہیں یا نہیں اس کو مل جائیں گے۔ اگر کھڑا ہو کے پیے گا اور جلدی جلدی پیے گا تو کیا نقصان ہے؟ معدے میں نہیں رکے گا، جلدی سے چھوٹی آنت پہ پھر بڑی آنت میں، اور بہت ساری نمکیات کو لے کے باہر نکال دے گا۔ وہ پانی بجائے فائدہ دینے کے الٹا نقصان کا ذریعہ بنے گا۔ میدا کبھی نہیں کھایا، گیہوں کبھی کبھی کھائی، گندم۔ میدے کے نقصانات بے شمار، اور یہ ہماری بیکری کی پروڈکٹ جتنی بھی ہیں اکثر و بیشتر میدے سے بنتی۔ نبی علیہ السلام نے نہیں کھایا۔ جو بہترین ہر اعتبار سے جس چیز کو نبی علیہ السلام نے کھانے میں استعمال کیا، جس کو پسند کیا، اس سے بہتر کوئی ڈش نہیں ہو سکتی ہماری صحت کے لیے۔ ستو، عربی میں سویق کہتے ہیں، اردو میں ہم لوگ اس کو ستو کہتے ہیں۔ اکثر یہ جو کا بنتا ہے، گندم کا بھی بنا لیا جاتا ہے۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو بہت پسند تھا۔ اکثر و بیشتر نبی علیہ السلام روزہ ستو سے کھولتے تھے۔ جسم کے اندر حدت اگر ہے نا، گرمی ہے، تو اس کو یہ بہت تیزی سے کنٹرول کرتا ہے۔ اور دودھ سے 7 ٹائم زیادہ، دودھ سے 7 گنا زیادہ کیلشیم اس کے اندر موجود ہے۔ اورنج، اس سے بھی 10 گنا زیادہ کیلشیم اس کے اندر ستو میں موجود ہے۔ خون کی کمی کو دور کرتا ہے، جگر کے افعال کو، جگر کا جو فنکشنز ہے ان کو بہتر کرتا ہے۔ اچھا، کچھ اجزاء ستو میں ایسے ہوتے ہیں، یہ جو وغیرہ میں، جو کینسر سے انسان کو بچاتے ہیں۔ سرید نبی علیہ السلام کو بہت پسند تھا، اتنا پسند تھا فرمایا کہ سرید کی فضیلت کھانوں میں ایسی ہے جیسے عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پہ۔ کدو کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ کھانا سنت ہے۔ چقندر کے بارے میں کون جانتا ہے جی سنت ہے؟ چقندر کا استعمال بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھتا ہے۔ جو ورزش کرنے والے لوگ ہیں، یہ ایتھلیٹس ہوتے ہیں جو محنت کرنے والے، ان کے لیے جو ہے نا، ان کی کارکردگی میں، ایفیشنسی میں اضافہ کرتا ہے۔ ہاضمے کو بہتر کرتا ہے، جو کہ فائبر ہے اس کے اندر۔ آنتوں کو صحت مند رکھتا ہے، اور مختلف قسم کی سوزش کو ختم کرنے میں مفید ہے، اور خون بھی بڑھاتا ہے۔ یہ چند فائدے چقندر کے آ گئے۔ اور اس کا نبی علیہ السلام نے خود ذکر فرمایا کہ 2 تلخ چیزوں میں کس قدر شفا ہے، ایک صبر میں اور دوسرا حب الرشاد میں۔ مچھلی ہمیں پابندی سے وقتاً فوقتاً کھاتے رہنے چاہیے۔ بہت سارے ایسے فیٹی ایسڈز ہیں جو ہماری باقی غذاؤں میں نہیں ہیں، ساگ میں ہیں، ورنہ پھر یہ سب سی فوڈ میں ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خربوزہ اور کھجور اکٹھے کھاتے دیکھا ہے۔ اچھا جی، آج کی آخری چیز جو ذکر ابھی کرنی ہے، کھانے پینے کے حوالے سے بڑی ہی مبارک چیز ہے، جو انسان کی سب سے پہلی غذا بھی ہے اور سب سے پرانی غذا بھی ہے، جو زمین کے اوپر بھی اللہ کے محبوب کو پسند تھی اور معراج کے سفر پہ بھی پیش کی گئی اور آپ نے پیا۔ کیا چیز ہے جی؟ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کا حکم پورا کرنے میں اور نبی کے طریقے پر چلنے میں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، باقی سارا دین، سنت کے مطابق عمل کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہے، اور اس صحت سیریز کے بیانات جو شاید 10 سے زیادہ ہو چکے ہیں اور ابھی کافی آگے ہیں انشاءاللہ، تو بار بار ایک بات کہی گئی ہے کہ جس کام کو نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے کیا، اس کام کو اس سے بہتر کرنے کا دنیا میں کوئی دوسرا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آج بھی کسی نے پوچھا، کوئی پاکستانی ہیں، چائنا گئے ہوئے تھے، پوچھنے لگے کہ حضرت پی ایچ ڈی کے لیے کوئی مجھے بتائیں کس چیز پہ پی ایچ ڈی کی جائے۔ تو بہت سارے بیانات میں نوجوانوں کو یہ کہتا رہتا ہوں کہ آج کا نوجوان اگر نبی علیہ السلام کی سیرت اور آپ کے طریقوں کو سامنے لائے اور اس کے اوپر پی ایچ ڈی کرے، غور کرے، تو اتنا کچھ ملے گا امت کے سامنے، دنیا کے سامنے، انسانیت کے سامنے، کہ ہم سب حیران ہو جائیں گے۔ دیکھیں، پانی پینا
میری اور آپ کی، ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان گزارا نہیں کر سکتا۔ لیکن پانی کیسے پینا؟ سنت کیا ہے؟ بیٹھ کے پینا، 3 سانسوں میں پینا۔ جو انسان بیٹھ کے پیے گا، 3 سانسوں میں پیے گا، اس کو اگر میڈیکل فائدے علم میں ہیں یا نہیں اس کو مل جائیں گے۔ اور جو بیٹھ کے نہیں پیے گا، کھڑے ہو کے پیے گا، جلدی جلدی پیے گا، اس کے علم میں میڈیکل کے جتنے مرضی فائدے ہوں، خود سب سے بڑا ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اس کا نقصان ہوگا۔ کیونکہ ہم نے دیکھا بہت سارے ڈاکٹرز بھی کھڑے ہو کے پانی پی لیتے ہیں، بوتل پی لیتے ہیں، تو ان کا علم پھر بچائے گا نہیں ان کو۔ جو سنت پر عمل کر رہا ہے، آخرت بھی بن رہی ہے، دنیا بھی بن رہی ہے، صحت بھی بن رہی ہے۔ انسان پانی کھڑا ہو کے پیے گا یا بیٹھ کے پیے گا؟ عام طور سے 2 ہی طریقے ہیں، لیٹ کے تو کوئی نہیں پیتا مریض کے علاوہ۔ اگر کھڑا ہو کے پیے گا اور جلدی جلدی پیے گا تو کیا نقصان ہے؟ معدے میں نہیں رکے گا، جلدی سے چھوٹی آنت پہ پھر بڑی آنت میں اور بہت ساری نمکیات کو لے کے باہر نکال دے گا۔ وہ پانی بجائے فائدہ دینے کے الٹا نقصان کا ذریعہ بنے گا، معدے کو بھی نقصان پہنچے گا اور انسان کے اوورآل سسٹم کو نقصان پہنچے گا۔ اب انسان سنت کے مطابق پانی پیے، آہستہ آہستہ پیے اور بیٹھ کے پیے، تو کیا ہوتا ہے؟ 2 بنیادی چیزیں ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی بیٹھتے ہیں تو معدے کی وہ سائڈ جو چھوٹی آنت کی طرف ہے وہ بینڈ ہو جاتی ہے۔ اب آپ پانی جب پئیں گے وہ بینڈ ہو چکی ہے، دب چکی ہے، اب وہ فوری طور پر جانے نہیں دے گا اس کو، اس اسپیڈ سے جب آپ کھڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ پھر آپ پی تھوڑا تھوڑا رہیں، سکون سے رہیں، تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ یہ پانی معدے میں رکے گا۔ پانی جب معدے میں رک گیا تو اس کے 2 کام۔ پہلا کام معدے کی اپنی ضرورت پوری کرنا، معدہ اس کو جذب کرے گا۔ کھڑے ہو کے پیا، جلدی جلدی پیا تو معدے کی ضرورت بھی پوری نہ ہوئی، آگے نکل گیا۔ بیٹھ کے پیا، رک رک کے پیا، معدے کی جو اپنی ضرورت ہے وہ پوری ہوگی۔ پھر آگے جب جائے گا، چھوٹی آنت اور بڑی آنت کی اپنی اپنی ضروریات ہیں وہ پوری ہوں گی، تو ہمارے ان مین باڈی آرگنز کی ضروریات پوری ہوئیں۔ دوسرا کام کیا ہے؟ ہمارے معدے کے اندر ایسے الیکٹرولائٹس ہیں، نمکیات ہیں جن کی ضرورت ہمارے پورے جسم کو ہے۔ اب معدے سے کان میں ضرورت ہے، ٹانگ میں ضرورت ہے، جناب کمر میں ضرورت ہے، دماغ میں ضرورت ہے، پہنچے گا کیسے؟ تو پانی کا کام ہے ٹرانسپورٹیشن۔ ان نمکیات کو اور بہت ساری چیزیں ہیں، منرل بہت کچھ ہے، وہ سارا کچھ پانی نے ٹرانسپورٹ کر کے پورے جسم میں پہنچانا ہے۔ اور جسم میں جہاں جہاں پہنچتا ہے وہاں کے مسلز کھلتے ہیں اور اس کو قبول کر لیتے ہیں، اپنی پسندیدہ چیز، ضرورت کی چیز لے لیتے ہیں۔ اور کھڑے ہو کے پانی کی پیا، جلدی جلدی پیا، وہ جو نکلا، اب پانی ٹرانسپورٹ کے لیے ٹریول تو کر رہا ہے لیکن اس کے اندر وہ نمکیات موجود نہیں، اور جب نمکیات موجود نہیں تو وہ جو مسام ہیں، وہ خلیے ہیں، وہ کھلیں گے ہی نہیں، تو پانی بس خالی چکر لگا کے باہر چلا جائے گا۔ تو جب یہ معدے کے اندر رہے گا تو معدے کے اندر جو ایسے الیکٹرولائٹس یہ نمکیات وغیرہ، ان کو وہ اپنے اندر جذب کرے گا۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے بنایا ہوا، اور پھر وہ جب پوری باڈی میں سرکولیٹ کرے گا تو جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہ پہنچائے گا۔ پانی کا کام تو خالی قلی کا ہے، تو بدن اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو سادہ سی بات، پانی بیٹھ کے پینے اور کھڑے ہو کر پینے میں کتنا بڑا فرق ہے۔ تو اسلام دین فطرت ہے، نبی علیہ السلام نے جس کام کو جس طریقے سے کیا، اس کام کو اس سے بہتر کرنے کا کوئی دنیا میں طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس بات کو بار بار میں دہراتا ہوں، اس کو یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات۔ دوسرا، نبی علیہ السلام نے جو غذائیں کھائی ہیں، کھانا پینا، وہ سب سے بہترین ہے۔ آپ کی سلیکشن لاجواب اور بہترین۔ جو آپ نے کھائی اور خوب کھائی، یعنی ہمیشہ کھائی، پیٹ بھر کے تو کھانا نہیں کھایا۔ میدا کبھی نہیں کھایا، گیہوں کبھی کبھی کھائی، گندم۔ میدے کے نقصانات بے شمار، اور یہ ہماری بیکری کی پروڈکٹ جتنی بھی ہیں اکثر و بیشتر میدے سے بنتی، نبی علیہ السلام نے نہیں کھایا۔ جو بہترین، ہر اعتبار سے بہترین، گزشتہ بیان میں اس کی تفصیل گزری۔ تو خلاصہ کلام کہ جس چیز کو نبی علیہ السلام نے کھانے میں استعمال کیا، جس کو پسند کیا، اس سے بہتر کوئی ڈش نہیں ہو سکتی ہماری صحت کے لیے، ہماری زندگی کے لیے۔ یہ یقین ہمیں بنانا ہے۔ آج بھی چند غذاؤں کا ذکر ہوگا، اور ابھی 2-3 بیانات اور ایسے ہیں جس میں وہ کھانے پینے کا ہی ذکر ہے۔ آج سب سے پہلے ذکر کرنا ستو، عربی میں سویق کہتے ہیں، اردو میں ہم لوگ اس کو ستو کہتے ہیں۔ اکثر یہ جو کا بنتا ہے، گندم کا بھی بنا لیا جاتا ہے،
اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند تھا، اکثر و بیشتر نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ ستو سے کھولتے تھے۔ ہم تو پیپسی سے کھولتے ہیں، پہلے معدہ خالی ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر ایسی چیز ڈال دیتے ہیں جو نقصان کا ذریعہ بنتی ہے، کوئی بھی اس طرح کی بوتلیں جو ہوتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام ستو سے افطاری کیا کرتے، اور ستو آپ کو بہت پسند تھا۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک ولیمہ کیا صفیہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بعد، جو آپ کا ولیمہ تھا، اس میں ستو اور کھجور یہ لوگوں کو کھلائی گئی۔ تو بھئی ہمارے ہاں مہمانداری میں ستو کیوں استعمال نہیں ہو سکتا ویس بھائی؟ آج سے 30-40 سال پہلے تو شہروں میں بھی ہوتا تھا۔ ہم دنیا بھر کی چیزیں مہمانداری میں استعمال کرتے ہیں، تو ستو کو استعمال کرنے میں کیا شرم ہے ہمیں؟ تو اس کو ہمیں بڑھانا چاہیے۔ ہمارے پاس ایسی چیزیں الحمدللہ موجود ہیں، ہمارے ملک کا سرمایہ ہمارے اندر ہی رہے گا اور ہمارے ہی فائدے میں آئے گا، صحت بھی بنے گی اور ڈالر بھی بچیں گے۔ اور جو ہم باہر پیسے بھیجتے ہیں یا ملٹی نیشنلز کو پیسے بھیجتے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں بیٹھ کے بنائیں، وہ نفع یہاں سے باہر بھیج رہے ہوتے ہیں۔ تو ستو جناب نبی علیہ السلام کو نہایت پسند تھا۔ نبی علیہ السلام گرمیوں میں اس کو نوش فرماتے تھے، گرمیوں میں بھی نبی علیہ السلام ستو کو نوش فرماتے تھے۔ اب اس کے چند فوائد سن لیجئے اور بتائیے کہ جو ہم بوتلیں پیتے ہیں اس کے مقابلے میں یہ کیسا ہے؟ سنیں اور پھر میں آپ سے بعد میں پوچھتا ہوں۔ جسم کے اندر حدت اگر ہے نا، گرمی ہے، تو اس کو یہ بہت تیزی سے کنٹرول کرتا ہے، اور دودھ سے 7 ٹائم زیادہ، دودھ سے 7 گنا زیادہ کیلشیم اس کے اندر موجود ہے۔ اورنج اس سے بھی 10 گنا زیادہ کیلشیم اس کے اندر ستو میں موجود ہے۔ خون کی کمی کو دور کرتا ہے، جگر کے افعال کو، جگر کا جو فنکشنز ہے ان کو بہتر کرتا ہے۔ اچھا، کچھ اجزاء ستو میں ایسے ہوتے ہیں جو وغیرہ میں جو کینسر سے انسان کو بچاتے ہیں۔ یورپ میں بارلے واٹر ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے اور بہت بڑا ریونیو وہ بارلے واٹر سے جو ہے نا وہ جنریٹ کرتے ہیں، اور ہم کسی کو بارلے واٹر پیش کریں تو ہماری تو کیا کہتے ہیں، ہمیں تو شرم ہی آتی جائے، یہ کیا پیش کیا، ستو بنا دیا۔ تو بہرحال تو بارلے واٹر کے نام سے اس کو دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے، پیشاب آور ہے، تو اس کے اور بہت سارے فائدے ہیں۔ تو بھئی ستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیا، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ستو کو استعمال کریں تاکہ ہماری زندگی میں خیر بڑھے۔ کریں گے جی ستو کا استعمال؟ اب یہ ستو کے فائدے آپ نے تھوڑے سے سنے، اگر تفصیل میں جائیں تو پھر ہر چیز میں بہت ڈیٹیل ہے، خلاصہ عرض کر رہے ہیں۔ اب یہ باقی ڈرنکس میں فائدے ہیں جی، وہ تو نقصان ہی نقصان ہے۔ اب رمضان آنے والا ہے تو ستو پئیں گے جی انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام افطاری میں ستو پیتے تھے، ہمیں کیا اب شرم آتی ہے، ہم بھی پئیں۔ اچھا جی، آج کی دوسری غذا سرید، نبی علیہ السلام کو بہت پسند تھا، اتنا پسند تھا فرمایا کہ سرید کی فضیلت کھانوں میں ایسی ہے جیسے عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پہ۔ اس میں 2 باتیں ظاہر ہوئیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی علیہ السلام کی محبت اور ان کی فضیلت تمام امت کی عورتوں کے اوپر، سبحان اللہ۔ اور دوسری بات، سرید یہ کھانوں کا سردار ہے، نبی علیہ السلام کو نہایت پسند ہے۔ اب سرید بنتا کیسے اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ شوربے والا سالن ہو، شوربہ خوب ہو، اور اس میں روٹیاں جو ہیں وہ توڑ کر چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اس میں ڈبو دی جائیں، جب اچھی طرح نرم ہو جائے اس کے بعد اس کو ہم کھائیں۔ یہ ایک مکمل غذا ہے، گوشت کی وجہ سے اس میں پروٹینز بھی آ گئیں، روٹی ساتھ ہے تو کاربوہائیڈریٹس بھی آ گئیں اور فائبرز بھی آ گئے، کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، فائبرز، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، مکمل ڈائٹ ہے، فل نیوٹریشن ہے، قوت بخش بھی ہے۔ پھر اس میں جو پلس پوائنٹ ہے نا، ہضم بڑی جلدی ہو جاتا ہے، یہ بھاری نہیں پڑتا اور جلدی تیار بھی ہو جاتا ہے۔ تو عرب کے اندر یہ دستور تھا اور یہ ہمیں بنانا چاہیے۔ کیا ہے جی اس کا طریقہ؟ زیادہ شوربے والا گوشت کا سالن، گوشت ہو، سالن اس میں شوربہ لمبا ہو، زیادہ ہو، اور اس کے اندر روٹیوں کو توڑ کے ڈال دیا جائے، جب اچھی طرح نرم ہو جائے تو کھا لیا جائے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ کئی سال پرانی بات ہے، اب تو خیر 10 سال سے زیادہ ہو گئے۔ تو ایک خاتون تھی، ان کا فون آیا، جی آپ ہمارے یہاں آئیں بیان کریں۔ خیر ہم دونوں پھر میاں بیوی چلے گئے، بیان میرا تھا۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی کھانا کیا کہیں گے؟ تو مجھ سے جو پوچھتا ہے پھر میں بلا تکلف بتا دیتا ہوں کہ مجھے اپنی
مزاج کا بھی دیکھنا ہوتا ہے اور کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا اس حساب سے۔ تو میں نے ان کو بتا دیا سرید کھانا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے بتا دیا بھائی یہ سرید ہوتا ہے، اس کو اس طرح سے کرتے ہیں۔ کہ جی ٹھیک ہے میں بنا دوں گی۔ ٹھیک ہے، وہاں گئے، بیان ہوا، بعد میں کھانا لگا۔ اب وہ اللہ کی بندی، اس نے نا سب سے پہلے سرید بھیجا، اور جو ان کے خاوند یا گھر کا کوئی بندہ لے کر آیا، میرے سامنے انہوں نے وہ سرید کا ایک پورا پیالہ تھا وہ لا کے رکھ دیا پورا، اور باقی چیزیں بھی پھر آتی رہیں ایک ایک کر کے۔ ان کے سسر صاحب قریب موجود تھے، انہوں نے سرید زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا، اور ایک دم وہ جلال میں آ گئے، یہ مہمانوں کے سامنے کیا رکھ دیا، روٹیاں توڑ کے ڈال دیں، یہ کیا کر دیا، یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے کھانا پیش کرنے کا۔ وہ جب ذرا جذبات میں آ گئے تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ جی یہ آپ کے سامنے پتہ نہیں انہوں نے کیا رکھ دیا، یہ تو بید بھی ہو گئی۔ میں نے کہا نہیں یہ سنت ہے۔ تو ان کو سمجھایا تو خیر وہ انہیں سمجھ تو آ گئی بات، یعنی کہ اتنا ہم اس سے دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی کچھ نہیں۔ بھئی ہمارے یہاں شادیوں میں، ہمارے یہاں دعوتوں میں سرید نہیں بن سکتا؟ جی بن سکتا ہے نا، جب ہم خود کھانا شروع کریں پھر لوگوں کو دعوت بھی دیں، کھلائیں۔ جو چیز اللہ کے محبوب کو پسند ہے اس میں کیا شرم، وہ تو ہمارا فخر ہے۔ جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں، دارالشفا مسجد ہے شاہ جمال میں، وہاں کے امام صاحب جو ہیں اللہ انہیں جزائے خیر دے، ہر دوسرے تیسرے مہینے جو ہے نا وہ سرید کی دعوت کرتے ہیں۔ وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب کے علاقے کے ہیں، تو وہاں اس کو صحبت کہتے ہیں۔ ان علاقوں میں اس کا نام صحبت ہے کہ جی صحبت کھانی ہے۔ ہم نے کہا جی بالکل کھائیں گے۔ وہ ہر دوسرے تیسرے مہینے دیسی مرغے لے کر آتے ہیں، اور لمبا شوربہ ہوتا ہے، اور ساتھ انہوں نے روٹیاں رکھی ہوتی ہیں، وہ چپاتیاں اس میں ڈالی بھی ہوتی ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ مستقل ہماری ایک ان کی دعوت چلتی رہتی ہے۔ تو جناب پہلی چیز تھی ستو، اور دوسری ہو گئی سرید۔ تیسری چیز جناب حیث، ہا یا سین، حیث۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے مرغوب غذا روٹی سے بنی ہوئی سرید اور حیث سے بنی ہوئی سرید تھی۔ ایک تو سرید وہ آپ کو بتا دی جو سنی آپ نے تھوڑی دیر پہلے، ایک حیث سے بھی سرید بنتی تھی۔ حیث کے جو میجر کانٹینٹ ہیں وہ تین چیزیں ہیں، میجر اس کے اندر جو آئٹم ہیں، گھی، کھجور اور ستو۔ دیسی گھی، کھجور اور ستو، ان تین چیزوں کو ملا لیا جائے تو کیا بنے گا؟ حیث۔ اور یہ نبی علیہ السلام کو بہت پسند تھی، گھی، کھجور اور ستو۔ اب اس میں ستو کے فوائد آئے گا جو آپ نے پہلے سنے، کھجور کے مزید جمع ہو جائیں گے اور دیسی گھی کے مزید جمع ہو جائیں گے۔ تو ایک حلوے کی ایک قسم ہے، یہ ایک مٹھاس ہے، ایک حلوے کی ایک قسم ہے جو نبی علیہ السلام کو پسند تھی۔ اب چونکہ اس کے اندر کھجور ہوتی ہے تو کھجور کے فوائد ہیں وہ حاصل ہوں گے۔ کھجور کیا ہے؟ اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، اس کے علاوہ خون کی کمی کو ٹھیک کرتی ہے، اور ہاضمے کو ٹھیک کرتی ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے، دل کو مضبوط کرتی ہے، دماغ کے جو برین ہیلتھ ہے نا، برین ہیلتھ، دماغی صحت کے لیے بہت مفید ہے، اور قبض کو بھی ٹھیک کرتی ہے۔ اور کھجور کے بے شمار فائدے ہیں۔ جب ہمارے آنے میں کھجور آئے گی نا کھانوں کے ذکر میں، اپنے موقع پہ اس کی بہت تفصیلات انشاءاللہ آئیں گی۔ ابھی ہم نے ذکر کیا حیث کا، تو کون سی تین چیزیں جناب بنی اس میں؟ گھی، کھجور اور ستو۔ ان تین چیزوں کے ساتھ یہ حیث بن جاتا ہے جو نبی علیہ السلام کو پسند ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان چیزوں کے ساتھ اپنا تعلق بڑھائیں گے جی انشاءاللہ۔ اچھا جی، اس کے علاوہ تیسری آج کی جو چیز ہے کھانے پینے سے متعلق وہ ہے چقندر۔ کدو کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ کھانا سنت ہے۔ چقندر کے بارے میں کون جانتا ہے جی سنت ہے؟ شاید کئی لوگ پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ اچھا یہ بھی سنت ہے۔ تو چقندر کھانا یہ سنت ہے اور مشہور ترکاری ہے۔ اب ذرا حدیث سن لیجیے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعوت پہ گئے ہوئے تھے ام المنذر رضی اللہ عنہ کے گھر میں، تو دونوں کھجوریں کھا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا علی بس کرو کہ تم ابھی کمزور ہو، بیماری سے ابھی اٹھے ہو، اتنی زیادہ کھجوریں ابھی نہ کھاؤ۔ پھر ام منذر کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے لیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے چقندر اور جو کا کھانا تیار کیا، چقندر اور جو کا کھانا تیار کیا۔
جب وہ سامنے آ گیا تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ علی ہاں اس کو تم کھاؤ، یہ تمہارے لیے بڑا مفید ہے، چقندر اور جو کا کھانا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جمعے کے دن بڑے خوش ہوتے تھے کیونکہ اس روز ایک بوڑھی عورت آتی تھی جو ہنڈیے میں چقندر کی جڑیں اور جو ڈال کر ان کو خوب پیستی، چقندر کی جڑیں اور جو ڈال کر ان کو خوب پیستی تھی، اس میں نہ کوئی چربی ہوتی تھی نہ چکنائی ہوتی تھی۔ ہم جمعہ پڑھ کے اس کے پاس جاتے تھے، اس کو سلام کرتے تھے، وہ ہمارے سامنے پکا ہوا کھانا رکھتی تھی اور ہریسے کی مانند اس کو گھوٹ کے وہ لائی ہوئی ہوتی تھی، اور نبی علیہ السلام کے صحابہ اس کو پیسے دے کے وہ خرید کے کھا لیا کرتے تھے۔ ویسے تو بازار میں کھانا کھانا پسندیدہ چیز نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسا کھانا ہوتا تھا جو پاکیزہ صحابہ کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت دے کر آتی تھی، دو چیزیں اس میں ہوتی تھیں، چقندر اور جو۔ اس کے بھی بے شمار فائدے ہیں جی، جو کے تمام فائدے اس میں آ گئے، اور چقندر کے فائدے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں جی۔ موسم سرما میں چقندر کا استعمال عام ہے، سلاد سے لے کر اس کا جوس بھی پیا جاتا ہے، فائبر ہے اس میں، اور پوٹیشیم ہے، آئرن ہے، وائٹامن سی ہے، خون بنانے میں بڑا مفید ہے، خون کی کمی کو تیز جو ہے نا وہ دور کرتا ہے، اور بہت سارے جسمانی امراض سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ گرمیوں میں لوگ اس کو گاجر کے ساتھ بھی ملا کے استعمال کر لیتے ہیں جوس میں، اور چقندر میں شوگر بھی ہوتی ہے، کاربوہائیڈریٹس ہیں، پروٹین ہے، آئرن ہے، فائبر ہے، سوڈیم ہے، زنک ہے، پوٹیشیم ہے، میگنیشیم ہے، وائٹامن بی ہے، وائٹامن کے بھی ہے۔ چقندر کا استعمال بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھتا ہے۔ جو ورزش کرنے والے لوگ ہیں یا ایتھلیٹس ہوتے ہیں جو محنت کرنے والے، ان کے لیے جو ہے نا ان کی کارکردگی میں، ایفیشنسی میں اضافہ کرتا ہے، ہاضمے کو بہتر کرتا ہے جو کہ فائبر ہے اس کے اندر، آنتوں کو صحت مند رکھتا ہے، اور مختلف قسم کی سوزش کو ختم کرنے میں مفید ہے، اور خون بھی بڑھاتا ہے۔ یہ چند فائدے چقندر کے آ گئے۔ اب چقندر اور جو یہ ایک ساتھ ملا کے کیسے کھائیں؟ جو کو لیں، دانے ثابت جو، اس کو ابال لیں، وہ ابل گئی، تیار ہو گئی، اس کے بعد چقندر کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیں، بالکل تھوڑے تھوڑے سے، جو سے کچھ بڑے ہو جائیں چلو کوئی بات نہیں، اور یہ آپ کھا لیں۔ یہ بہترین قسم کی سویٹ ڈش بھی ہے اور بہترین قسم کی ڈائٹ بھی ہے۔ تو اس میں یہ ہے، جو کو ابال لیا اور چقندر کے پیس تازہ، اس کو نہ ابالنا، جو کچا چقندر ہے نا اس کو چھیلا، چھوٹے چھوٹے پیس کر لیے۔ یہ اتنی زبردست چیز ہے اور تمام بیماریوں میں بھی مفید ہے اور بہترین چیز ہے۔ چقندر کے فائدے بھی ملیں گے، جو کے فائدے بھی ملیں گے، شوگر والے ہوں، بلڈ پریشر والے ہوں، کوئی بھی ہوں کھائیں۔ تو اس میں اتنی برکتیں ہیں، صحت کی صحت ہے، نبی کی سنت ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، تو ان چیزوں کو بھائی اپنائیں۔ ایک اور چیز جس کا آج ذکر کرنا ہے، حب الرشاد، کامن کرس۔ یہ ایک بہت قدیم دوا ہے، یہ دوائی کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے پتے سلاد کے طور پہ بھی کھائے جاتے ہیں۔ جو اس کے بیج ہوتے ہیں وہ تخم ریحان سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ یہ مردانہ قوت کے لیے بہت مفید ہے، معدے کو بہت قوت دیتا ہے، لیکن اس کا بہت زیادہ استعمال گردوں کو بہت نقصان پہنچاتا ہے، اور وہ تمام دردیں اور تکلیفیں جن کا تعلق گیس سے ہے، ہوا کا خارج ہونا اور اس قسم کے مسائل، ان تمام چیزوں کے اندر یہ حب الرشاد جو ہے یہ بہت ہی مفید ہے۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی حدیث سنیے، فرمایا اپنے گھروں میں حب الرشاد، مر اور سعتر، تین چیزوں کا نام لیا، حب الرشاد، مر اور سعتر، اس کی دھونی دیتے رہا کرو۔ اس کی دھونی سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اینٹی سیپٹک بھی ہے اور اینٹی بیکٹیریل بھی ہے۔ جب اس کی دھونی دی جاتی ہے تو اینٹی سیپٹک بھی ہے اور اینٹی بیکٹیریل بھی ہے، اور اس کے اندر شفا بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو تلخ چیزوں میں کتنی شفا ہے، ایک صبر اور دوسرے حب الرشاد، تو اس کی استعمال کے اندر شفا ہے۔ کہوہ بھی اس کا بنایا جاتا ہے، اس کا کہوہ بھی انسان پینا چاہے تو پی سکتا ہے۔ اس کے اندر وائٹامن کے بہت زیادہ ہے، بلیڈنگ کو روکنے میں بڑا کام کرتا ہے۔ جو بلڈ کے اندر کلاٹ بن جاتا ہے نا، جس نے روکنا ہوتا ہے بلیڈنگ کو، تو وہ حب الرشاد کے استعمال سے بن جاتا ہے۔ اچھا، اس کا کہوہ ڈائٹنگ کرنے والے اور جو ویٹ لوز کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کے لیے بڑا مفید ہے حب الرشاد کا کہوہ۔ اب کہیں گے ملے گا کہاں؟ بھائی میری تو ایسی کوئی دکان نہیں ہے جہاں یہ چیزیں ملتی ہیں، ہمارا الیکٹرانکس کا بزنس ہے، تو میں سوچ رہا ہوں اتنی چیزیں بنا لی تو یہ والا کاروبار بھی شروع کر لیا جائے۔ میرے ایک کزن ہیں، وہ کرتے ہیں، کچھ دن پہلے میرے پاس آئے، جی آپ سے ریکارڈنگ کروانی ہے۔ میں نے کہا اچھا یار آ جاؤ کر لینا، اور وہ بھی نہیں آیا، میں بھی بھول گیا۔ تو ان کا ان چیزوں کا کوئی کاروبار ہے، اور ان سے میں چیزیں اپنے لیے خریدتا رہتا ہوں۔ چند دن پہلے بھی شہد منگوایا، تو میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے،
میں تو یہ لوگوں کی سہولت کے لیے، آسانی کے لیے بنا رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ حب الرشاد جو ہے یہ ڈائٹنگ کے لیے، ویٹ لوز کرنے میں بھی کام آتی ہے، اور اس میں بہت سارے وائٹامنز اور بھی ہوتے ہیں، تو بہت سے اعتبار سے ہی بہت مفید چیز ہے، اور اس کا نبی علیہ السلام نے خود ذکر فرمایا کہ 2 تلخ چیزوں میں کس قدر شفا ہے، ایک صبر میں اور دوسرا حب الرشاد میں۔ اچھا جی، آج کی اگلی چیز خرفہ یعنی ساگ جو ہم کھاتے ہیں، یہ مختلف قسموں کا ہوتا ہے اور اس کے اندر بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت سارے فوائد ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ٹانگ میں ایک مرتبہ پھوڑا نکل آیا، ٹانگ کے اندر، مبارک ٹانگ کے اندر، تو آپ نے اس ساگ کو لیا اور اس کو نرم کیا، پکایا، جب وہ نرم ہو گیا پھر اس کو نچوڑا اور پھر اس کو اپنی ٹانگ پہ لگایا، آپ صحت یاب ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا اللہ تجھے برکت دے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تجھے برکت دے، تو اس کو دعائیں بھی ملی ہوئی ساگ کو۔ اچھا جی، ساگ کے کیا فائدے ہیں جی؟ اس میں بہت زیادہ منرلز ہوتے ہیں، آئرن ہوتا ہے، زنک ہے، میگنیشیم ہے، اور ایک اور چیز ہے اومیگا 3۔ کچھ ایسے فیٹی ایسڈز ہیں جو ہماری باڈی پروڈیوس نہیں کرتی، وہ ہمیں باہر سے ہی لینا پڑتا ہے، اور زیادہ تر وہ سی فوڈ میں ملتا ہے، مچھلی میں ملتا ہے۔ یہ مچھلی ہمیں پابندی سے وقتاً فوقتاً کھاتے رہنے چاہیے۔ بہت سارے ایسے فیٹی ایسڈز ہیں جو ہماری باقی غذاؤں میں نہیں ہیں، ساگ میں ہیں، ورنہ پھر یہ سب سی فوڈ میں ہوتے ہیں۔ مچھلی کے اندر اومیگا 3 کی بہت جو ہے نا، وہ 3-4 دن پہلے ایک ڈاکٹر صاحب کو میں نے دعوت دی، میں نے کہا جی آ جائیں، آپ کو اومیگا 3 کھلانی ہے، تو وہ خوش ہو گئے کہ مچھلی کھلانی ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے اومیگا 3 کے فائدے بتائے تھے کہ یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، بڑی تفصیل لمبی بتائی نہیں بیٹھ کے۔ تو مچھلی کے اندر وہ ہوتی ہے، تو ساگ کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ تو ساگ اور مچھلی، اس کا استعمال اچھا مچھلی اپنے وقت پر آئے گی، اس کے اور بہت سارے فائدے، جب مچھلی کا ذکر آئے گا، حدیث میں مچھلی کا ذکر بھی ہے، نبی علیہ السلام نے مچھلی استعمال کی ہے۔ تو اومیگا 3 ایک بڑی نعمت ہے، وہ ساگ میں ملتی ہے اور مچھلی میں ملتی ہے۔ شوگر کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے بہت مفید ہے، اور یہ دل کی بیماریوں سے بھی بچنے کا ایک ذریعہ ہے ساگ، اس کو نبی علیہ السلام نے استعمال کیا ہے جی۔ اچھا جی، اگلی چیز ہے خربوزہ، اس کو سویٹ میلن بھی کہتے ہیں۔ آپ نے سنا نا، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، یہ وہی والا خربوزہ۔ خربوزے پہ چھری گرے یا چھری پہ خربوزہ، نقصان کس کا ہوتا ہے؟ خربوزے کا ہی۔ تو وہی والا خربوزہ جو ہے نا، خربوزہ چھری پہ گرے یا چھری خربوزے پہ جانا خربوزے نہیں ہے۔ اچھا جی، خربوزہ جو ہے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ کھایا ہے۔ سنیے نبی علیہ السلام کی بات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خربوزہ اور کھجور اکٹھے کھاتے دیکھا ہے۔ اس طرح کی ایک بات نا پچھلی بات میں بھی گزری تھی، اس میں تربوز کے ساتھ کھجور کا ذکر تھا، یہاں خربوزے کے ساتھ کھجور کا ذکر ہے، اور وہاں وضاحت فرمائی تھی نبی علیہ السلام نے کہ کھجور کی گرمی، کھجور گرم ہوتی ہے، خربوزہ اور تربوز ٹھنڈا ہوتا ہے، تو کھجور کی گرمی اس کی ٹھنڈک سے اور اس کی ٹھنڈک اس کی گرمی سے، یعنی کھانے پینے میں اعتدال۔ یہ پیغام ہے نا کہ صرف گرم چیزیں اور بے حساب گرم چیزیں یا صرف ٹھنڈی چیزیں تو پھر وہی، یہ نہیں بنے گا، اعتدال ہونا چاہیے۔ یہ صحت کس چیز کا نام ہے؟ ہمارے جسم کے اندر جتنے کیمیکلز ہیں، جتنے وائٹامنز ہیں، جتنی چیزیں، ان کے اندر اعتدال کا نام ہے۔ وہ کم ہو جائیں تو بیمار، وہ بڑھ جائیں تو بیمار۔ شوگر لیول ہے، اعتدال ہے تو صحت ہے، وہ لیول کم ہو گیا تو بیمار، بڑھ گیا تو بیمار۔ بلڈ پریشر کیا ہے؟ ایک ہر چیز کی ایک اس میانہ روی ہے، ایک درمیانی چیز اس کی اوسط ہے۔ ہم اس میں ہیں تو ہم بالکل ٹھیک ہیں، نیچے ہوں گے یا اوپر ہوں گے کام خراب۔ اسی طرح جسم کا باڈی ٹیمپریچر ہے، بڑھ جائے زیادہ تو بخار، کم ہو جائے تو جناب اور مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہر چیز اعتدال میں، تو غذاؤں کے اندر ہمیں اعتدال کی یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں پریکٹیکلی جو ہے نا ایگزامپل دے دی ہے۔ تو خربوزے کے فائدے کیا ہیں جی؟ یہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کچھ میٹھے ہوتے ہیں، بعض پھیکے ہوتے ہیں۔ جب پھیکے نکل آتے ہیں تو دکاندار لکھ کے لگاتے ہیں شوگر فری۔ وہ لوگ جنہوں نے کسی نے خریدنے ہوتے، وہ بیچارے شوگر والے مہنگے بھی لے لیتے ہیں، شوگر فری نئی ٹرم بن گئی۔ کل پرسوں بتا رہے تو نہیں کس چیز کے اوپر شوگر فری لکھا ہوا دیکھا،
بیر تھے، پتہ نہیں کیا چیز تھی، بیر کا تو ابھی سیزن نہیں ہے، کوئی چیز دیکھی تھی، انہوں نے لکھ دیا شوگر فری، پھر کوئی فصل آئی تو چلو ان لوگوں کا بھی اچھا ایک وہ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے فائدے کیا ہیں جی خربوزے کے؟ یہ جسم کے اندر پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے، قوت مدافعت بڑھاتا ہے، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، اور جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے نا، شوگر کی 2 قسمیں، جو ٹائپ 2 ہے اس کے اندر یہ نہایت مفید ہے، ہاضمے کو سپورٹ کرتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، جلد کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس میں وائٹامن اے، کے اور سی یہ پائے جاتے ہیں۔ وائٹامنس کے علاوہ پوٹیشیم، زنک اور کاپر یہ چیزیں بھی اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو خربوزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیا اور اس کے کچھ فوائد ابھی ہم نے سن لیے۔ اچھا جی، آج کی آخری چیز جو ذکر ابھی کرنی ہے کھانے پینے کے حوالے سے، بڑی ہی مبارک چیز ہے، جو انسان کی سب سے پہلی غذا بھی ہے اور سب سے پرانی غذا بھی ہے، جو زمین کے اوپر بھی اللہ کے محبوب کو پسند تھی اور معراج کے سفر پہ بھی پیش کی گئی اور آپ نے پیا۔ کیا چیز ہے جی؟ دودھ۔ چلیں ماشاءاللہ، یہ انسانوں میں، انسانی غذاؤں میں سب سے پرانی اور سب سے پہلی غذا ہے، انتہائی زود ہضم ہوتا ہے اور غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ عام طور سے گائیں، بھینس، اونٹنی اور بکری کا دودھ لوگ پیتے ہیں۔ باقی یاک، اس کا دودھ ملتا ہے اوپر پہاڑوں میں، جب گلگت سے جائے نا آگے چترال کی طرف، تو شندور ٹاپ کے اوپر یاک بے شمار ہم نے دیکھا، اور جناب سمندر کے اوپر، وہ سمندر کہہ رہا ہوں، برف کے اوپر جو ہے برفانی اونٹ کو کیا کہتے ہیں؟ صحرائی جہاز، اور یاک کو کہتے ہیں برفانی جہاز۔ اس کا دودھ جو ہے نا وہ وہاں ملتا ہے، بڑا گرم ہوتا ہے، اور 1 لیٹر دودھ میں تقریباً آدھا کلو گھی بن جاتا ہے، اتنا مطلب وہ ہیوی ہوتا ہے۔ تو وہ تو خیر ہمیں یہاں نہیں ملتا، لیکن یہاں پہ باقی دودھ ملتے ہیں۔ ایک دودھ اور بھی ہے جی، جس کا ہمارے باپ دادا پر دادا نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور 150 سال پہلے تک تو کسی نے نہیں سنا تھا، وہ بڑی کرامت والا دودھ ہوتا ہے۔ آج کل فیکٹریوں سے نکلتا ہے، نہ اندر کوئی بھینس ہوتی، نہ اندر کوئی گائے ہوتی، نہ کوئی بکری ہوتی، نہ ان کا دودھ اندر آتا ہے، لیکن وہاں سے روز دودھ باہر آ رہا ہوتا ہے۔ تو کوئی کرامت ہے ان لوگوں کے پاس کہ بس دودھ ہی دودھ نکلے آ رہے ہیں، اندر کچھ نہیں آ رہا۔ تو ایسا با کرامت دودھ بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے، لیکن ہمارے بڑوں نے یہ نہیں سنا اور دیکھا تھا۔ دودھ کے بارے میں جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مرغوب غذا تھی، آپ اس کو بہت شوق سے استعمال کیا کرتے تھے، اور اس کے لیے حدیثیں سن لیجئے پہلے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ کھانا کھلائے، یعنی کہ جب ہم کھانا کھایا کریں، جس کو اللہ کھانا کھلائے اسے کہنا چاہیے اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور اس سے بہتر رزق عطا فرما۔ جب کھانے پینے کی چیزیں ملیں تو ہم اللہ سے کیا مانگیں؟ اللہ برکت بھی عطا فرما اور اس سے مزید بہتر بھی عطا فرما۔ اور جس کو خدا دودھ پلائے، جسے اللہ تعالیٰ دودھ پلائے، وہ یوں کہ اے اللہ اس میں ہمیں برکت عطا فرما اور اس کو زیادہ فرما۔ اس سے زیادہ بہتر کی دعا نہیں مانگی گئی کہ یہ سب سے بہتر ہے۔ دودھ ملے تو کیا دعا مانگنی ہے؟ اللہ اس میں برکت عطا فرما اور اس میں اضافہ فرما اور عطا فرما۔ دوسری چیزیں ملیں تو کیا کہنا؟ اللہ اس میں برکت بھی عطا فرما، اس سے بہتر بھی عطا فرما۔ یعنی دودھ تو بہترین چیز ہے، اس سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں۔ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس میں برکت عطا فرما، اس کو ہمارے لیے زیادہ کر دے، اس لیے کہ میں دودھ کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں جانتا جو کھانے اور پینے دونوں میں کافی ہو، مکمل ڈائٹ ہو، تو دودھ ایسی چیز ہے۔ شب معراج میں نبی علیہ السلام کو 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک شراب کا اور ایک دودھ کا، دونوں پیش کیے گئے۔ نبی علیہ السلام نے دونوں کو دیکھا، پھر دودھ کا پیالہ سلیکٹ کیا، پسند کیا اور پیا۔ جب آپ نے یہ اٹھا لیا نبی علیہ السلام کو، حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے صحیح چیز اٹھائی، اور اگر آپ شراب اٹھا لیتے تو امت آپ کی گمراہ ہو جاتی۔ تو شب معراج میں بھی دودھ پیش کیا گیا آسمانوں میں، اور جنت کے اندر بھی دودھ کی نہریں ہیں، جنت کے اندر بھی دودھ کی نہریں، لیکن ہاں جو جنت میں دودھ کی نہریں، پیچھے بھینسیں نہیں ہوں گی وہاں پہ، تو ہماری جو فیکٹریوں سے دودھ نکل رہا ہے تو یہ اب کیا چیز ہے۔ اچھا جی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ دودھ پینے کی دعا یاد ہے جی کسی کو؟ ماشاءاللہ، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ،
اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ ترجمہ اس کا، اے اللہ اس دودھ میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور اس میں اضافہ فرما، زیادتی فرما۔ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ تو یہ دودھ پیتے وقت بسم اللہ تو پڑھنی ہے، بیٹھ کے پینا ہے، بعد میں الحمدللہ بھی، لیکن یہ دعا ایک الگ سے ہے۔ گائے کا دودھ، مختلف دودھ ہوتے ہیں نا، تو گائے کے دودھ کے بارے میں سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے گائے کا دودھ اچھا ہے کہ یہ ہر درخت پر چرتی ہے۔ گائے کے دودھ کی نبی علیہ السلام نے تعریف فرمائی۔ حضرت ملکہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گائے کے دودھ میں شفا ہے، گائے کے دودھ میں شفا ہے۔ گائے کے دودھ سے بنا ہوا مکھن مکمل دوائی ہے، مکمل دوا ہے۔ گائے کے دودھ سے بنا ہوا مکھن اور اس کا گوشت بیماری ہے۔ گائے کا دودھ اور گائے کے دودھ سے بنا ہوا مکھن یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اب جو گائے کا گوشت بیماری ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ اس کو کھانا بالکل منع کر دیں گے، بس تھوڑا کا انسان کھائے، احتیاط رکھے، بڑا گوشت جو ہوتا ہے تو ضرورت کے مطابق کھا لے۔ بکری کا دودھ، نبی علیہ السلام کے سامنے بکری کا دودھ پیش کیا جاتا اور آپ اس کو شوق سے پسند فرماتے، پیتے تھے۔ بلکہ ہاں برکت کہتے تھے نبی علیہ السلام، بکری کو برکت کہتے تھے۔ صحابہ آتے بھائی تمہارے پاس کتنی برکت ہے، تمہارے پاس کتنی، تمہارے پاس کتنی، یعنی تمہارے پاس کتنی بکریاں ہیں، تمہارے پاس کتنی ہیں، تمہارے پاس کتنی ہیں۔ بکری پالنا سنت ہے، اگر اللہ نے کسی کو آسانی دی ہو، گنجائش ہو اور حوصلہ بھی ہو تو بھائی بکریاں رکھے، تو بکریوں کا دودھ استعمال بھی کرے اور سنت کو اور برکت کی نیت سے رکھے، رزق کے اندر برکت۔ میرا کئی دفعہ ارادہ ہوتا ہے کہ بکری گاؤں کا کاروبار کرے، لیکن وہ ہوتا نہیں۔ کئی لوگوں کو مشورہ تو دیا ہے لیکن اس کے لیے محنت بڑی چاہیے، وقت چاہیے، وہ تو میرے پاس اب ہے نہیں۔ تو بکریوں کا کاروبار، بکری کو آقا سیدھا برکت فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا حدیث سن لیجئے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گھر کی پلی ہوئی بکری کا دودھ دھویا گیا اور اس میں انس کے گھر میں جو کنواں تھا اس کا پانی ڈالا گیا، آپ نے دودھ قبول فرمایا اور نوش فرمایا۔ دودھ میں پانی ملانا یہ حرام ہے یا حلال؟ جناب دودھ میں پانی ملانا سنت ہے۔ مولانا صاحب ہنس رہے؟ نہیں وہ ایک الگ بات ہے۔ دودھ خالص آپ کے گھر آئے، اپنے ہاتھوں سے اپنی مرضی سے آپ پانی ڈالیں، یہ سنت ہے۔ دودھ والا مقدار بڑھانے کے لیے دودھ میں پانی ڈال کے بیچے، دودھ کہہ کے، وہ حرام ہے۔ تو دونوں باتوں میں فرق ہے۔ اس کے لیے کیا فرمایا؟ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، تو اس کے لیے پانی ملانا منع ہے۔ آپ کے گھر میں جانور ہے اور آپ نے دودھ نکالا، یہ کسی نے آپ کو لا کے دے دیا خالص دودھ، تو اس میں آپ پانی ملائیں تو یہ سنت ہے، یہ منع نہیں، آپ خود اپنی مرضی سے ملائیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت سنائی ہے میں نے آپ کو۔ بکری کا دودھ دھویا گیا اور اس میں انس کے گھر میں جو کنواں تھا اس کا پانی ڈالا گیا، پھر پیش کیا گیا۔ اونٹنی کا دودھ، اس کے اندر بھی شفا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت سن لیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو تجسس کی عادت تھی۔ ہم تو ساروں کو ہی ہے، وہ تو ایک گروہ کو تھی نا، ہم تو تقریباً ساروں کو ہی ہے، ٹو لگانے کی، تجسس کی۔ اللہ ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرما دے۔ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو تجسس کی عادت تھی، اندیشہ ہے کہ ان کو چوہا بنا دیا گیا تھا، اور یہ اس لیے ہوا جب ان کو بکری کا دودھ ملتا تو خوشی خوشی پیتے تھے، اور جب اونٹنی کا دودھ دیا جاتا تو نہیں پیتے تھے۔ تو اونٹنی کا دودھ نبی علیہ السلام نے پیا اور اس کا فائدہ بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے اونٹنی کا دودھ ایک مفید چیز ہے اور اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ اونٹنی کا دودھ یہ شفا ہے، یہ پینا چاہیے۔ اچھا جی، کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں اس کے اندر گندگی ہوتی ہے کھانے پینے میں، یعنی کہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ گندگی کھا رہے ہوتے ہیں، جگہ جگہ سے غلاظت کھا رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ گندگی کھانے والے جانور کا گوشت اور اس کا دودھ نہ پیا کرو۔ اب دودھ سے بہت ساری اور چیزیں بھی بنتی ہیں، دودھ تو ایک چیز آ گئی، اس کے بعد آگے اس کی جو بائی پروڈکٹس ہیں وہ کیا ہے؟ پنیر بنتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ پنیر استعمال کیا۔ اس کے علاوہ لسی بنتی ہے دودھ سے، نبی علیہ السلام نے لسی استعمال کی، اور لسی کے بارے میں روایت بھی موجود ہیں کہ روزے دار کو لسی سے روزہ افطار کروا دو تو تمہیں بھی وہی ثواب ملے گا جو روزے دار کو ملا۔
جب صحابہ نے کہا اتنے گنجائش کہاں ہوتی ہے کہ سب کو کرا سکے، فرمایا لسی ہی پلا دو۔ لسی کے بہت فائدے ہیں۔ ترکی کے اندر اس کو آئرن کہتے ہیں غالباً، آئرن اسی طرح کا لفظ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ سارے لسی پیتے ہیں، ہر وقت ہر جگہ وہ لسی چلتی ہے وہاں پہ۔ تو ہمارے یہاں بھی پہلے لسی چلتی تھی، مجھے اپنے بچپن کی باتیں یاد ہیں، تو دودھ کی بوتلیں بازار میں ملتی تھیں، جیسے آج دوسری بوتلیں ملتی ہیں، گولی والی ہوتی تھی، اس کو جناب اندر چلی جاتی تھی، اس کی وہ شیشے کی جو گولی تھی اس سے وہ لاک کھل جاتا تھا، دودھ پیتے تھے، اور مہمان آتے تھے دودھ پیش کیا جاتا تھا، لسی پیش کی جاتی تھی۔ آج یہ چیزیں ہم ختم کر گئے، ستو ہے، لسی ہے، دودھ ہے اور لسی، اس طرح کی چیزوں کو ہم دوبارہ اپنے گھروں میں لانا شروع کریں۔ اس کے علاوہ مکھن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکھن بھی استعمال کیا، مکھن اور کھجور کو ملا کے بھی استعمال کیا۔ اب کھجور کے اندر آپ گٹھلی نکال کے ذرا مکھن رکھ بھریں اور پھر کھائیں تو کیا اس کا جناب شاندار ذائقہ ہے۔ اب تو عمر بھی بڑھ رہی ہے اور تھوڑا سا ویٹ کانشیس ہونے کی وجہ سے ان چیزوں کو ذرا کنٹرول کیا، کھاتا ہوں الحمدللہ، ورنہ پہلے تو ادھر سے جناب مکھن لیا، ادھر سے کھجوریں لی، اور 20-25 بھی ہوں گی تو بس اڑا دی، وہ پتہ ہی نہیں چلتا کدھر گئی، اتنا ٹیسٹی معاملہ بن جاتا ہے۔ ہاں، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قبیلہ بنو اسلم کے لوگ ہیں، یہ دونوں فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے، ہم نے نبی علیہ السلام کے سامنے مکھن اور کھجوریں پیش کی اور آپ نے بہت شوق سے ان دونوں چیزوں کو کھایا۔ اس میں ملا کے کھانے کا اس حدیث میں نہیں ہے، تاہم مکھن اور کھجور دونوں ایک وقت میں کھانا یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اور پسندیدہ ہے، بس مکھن خالص ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے فائدے کے لیے گائے کا دودھ ہے، کیونکہ یہ اور اس کا مکھن مفید دوائی ہے، گائے کے دودھ سے نکلا ہوا مکھن یہ مفید دوائی ہے۔ اسی طرح دیسی گھی، اب حدیث میں تو گھی ملے گا، کیوں؟ اس زمانے میں نہ 2 نمبر گھی ہوتا تھا، نہ بناسپتی ہوتا تھا، نہ دیسی میں ملاوٹ ہوتی تھی، تو گھی کا بھائی گھی لے آؤ تو بس گھی آ جاتا تھا۔ پھر جب ملاوٹ ہونی شروع ہوئی تو اب خاتون نے کہا شوہر کو کہ بھئی خالص گھی لے کر آنا۔ پہلے بیوی کیا کہتی تھی؟ شوہر کو گھی لے آنا، وہ بازار سے گھی لے آتے۔ کچھ عرصے کے بعد جب 2 نمبر گھی ملنے لگا تو خالص گھی لے آنا، پھر وہ خالص گھی لینے آنے لگے، اب فرق آ گیا نا۔ اس کے بعد مارکیٹ میں بناسپتی گھی بھی آ گیا۔ اب بیوی کیا کہتی ہے شوہر کو؟ خالص دیسی گھی لے کے آنا۔ یہ لفظ بڑھتے چلے جا رہے ہیں پہچان کے لیے۔ سمجھ میں آئے گئی یا اوپر سے گزر گئی؟ پہلے کیا کہا؟ گھی لے آنا، گھی آ گیا، پھر بازار میں جعلی گھی ملنے لگا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اوریجنل ختم ہو گیا تھا؟ نہیں بھائی، خالص گھی لے کے آنا۔ پھر کچھ عرصے بعد بناسپتی بھی ملنے لگا گھی، تو جن کو خالص چاہیے تو ایک لفظ اور جوڑ دیا، خالص دیسی گھی لے کے آنا، یعنی چاہیے گھی، بناسپتی بھی نہ ہو اور ملاوٹ والا بھی نہ ہو۔ تو اتنے لفظ جوڑنے سے گھی تو گھی ہی رہا کہ بدل گیا؟ اب اگلی بات بڑی مشکل ہے جی، اس کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیوبندی کو کہلاتے ہیں۔ بس یہ خالص دیسی گھی والا فارمولہ ہے۔ کہ دیوبندی، حنفی، مسلمان تو سارے ہیں، پہلے صرف مسلمان ہی تھے، پھر جب آگے 4 ائمہ 4 آئے، چاروں حق ہیں۔ ایک وقت میں کوئی ایک حنفی بنے بالکل ٹھیک ہے، تبدیل نہ کرے، دوسروں کی پوری محبت رکھے، تو حنفی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، تو یہ سب سنی ہیں، اس میں سب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں بہت معمولی درجے کے ہیں، بنیادوں میں کوئی ایشو نہیں ہے، تو سب سنی ہیں۔ لیکن جب بدعتی آئے اور ادھر ادھر کے لوگ آئے تو پھر کچھ لفظ بڑھانے بن گئے، کچھ لفظ بڑھائے گئے، جس سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ بھئی ان کا ناطہ کدھر سے ہے، کہ ہر چیز چھٹتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دیوبندی کہلاتے ہیں تو کیوں کہلاتے ہیں؟ بھئی خالص دیسی گھی کیوں کہتے ہیں؟ گھی چاہیے نا۔ اب بیوی نے کہا گھی لے آؤ، کوئی بھی گھی لے آئے، بعد میں کہ کیا کہا تھا تمہیں؟ یہ تو وہ نہیں ہے جو مجھے چاہیے تھا مطلوبہ۔ تو یہ اس کی مثال، اس سے اللہ کرے سمجھ آ جائے۔
تو صرف سمجھنے سمجھانے کی خاطر یہ بات ہے. باقی اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے. ہم تو اختلافات کی بات نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ بھئی بنیادی چیزوں میں ہم مزید یقین کو مضبوط کریں. اس وقت تو حالات الحاد کی طرف چلے گئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے گھی سے زیادہ کسی اور چیز میں شفا نہیں. تو گھی کے اندر شفا ہے، خالص دیسی گھی کے اندر. اب دیکھیں نا، اب اس میں لکھا ہوا ہے گھی میں شفا ہے. اب کوئی بھی جائے اور گھی لے آئے اور کہ جی میں تو بیمار ہو گیا، تو کیا کہیں گے کہ بھائی خالص دیسی گھی. تو ادھر سمجھ میں آ گئی بات. وہ کہتے ہیں جی یہ لفظ کیوں لگا لیا، تو وہ لفظ کیوں لگا لیا. بھئی یہ تو صرف وضاحت کے لیے ہے. اچھا جی، دودھ کے حوالے سے کچھ فائدے رہ گئے، وہ میں نوٹ کروا دیتا ہوں. دودھ کے فائدے کیا ہیں جی؟ یہ انسان کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، امیون سسٹم کو بڑھاتا ہے، دانتوں کو، تمام ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، ہمارے نظام انہضام کو، ہاضمے کا جو نظم ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے، ٹینشن کو ریلیف دیتا ہے، ذہنی سکون دودھ پینے سے ملتا ہے، مسلز کو یہ ریلیکس کر دیتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے، دل کی بیماریوں کے لیے بھی بہت مفید ہے، جلد کے لیے، اسکن کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دودھ ایک مکمل غذا ہے. مکمل غذا کا کیا مطلب؟ آل راؤنڈر ہے، سارا ہی کچھ سمجھ لیجئے اس کے اندر ہے. کیلشیم، وائٹامن، آیوڈین، منرلز، پروٹین، فاسفورس، سب کچھ اس میں بہت کچھ ہے. آقا نے فرمایا مکمل غذا ہے. تو مکمل کا مطلب جو ہماری ضروریات کی چیزیں ہیں وہ ساری کچھ اس کے اندر ہیں. ہمارے ایک جاننے والے ہیں بلال بٹ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے. چند سال پہلے انتقال ہوا. اس وقت ان کی عمر تھی 82 تقریباً، جو مجھے ابھی یاد آ رہا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ جب ان کو علاج کے لیے لے جاتے تھے تو ان کی ہڈیاں بڑی مضبوط تھیں. ڈاکٹر کہتے ہیں ان کی ہڈی کا کوئی ایشو نہیں ہے، باقی چیزوں میں تو مسائل ہیں، ہڈیاں بڑی اچھی ہیں. پوچھا بھی کیوں؟ 80 سال کی عمر میں بھی آپ کی ہڈیاں اتنی اچھی کیسے ہیں؟ تو بتایا کہ بچپن سے جو دودھ پینے کی عادت ہے 55 تک رہی، اور 55 سے اب اس سے بھی آگے آ گئی، تو دودھ روز پیتی ہیں. دودھ کی عادت ہے تو دودھ پینا چاہیے، دودھ کی پابندی ہونی چاہیے. چائے اس کے نقصان ہے. فائدے تھوڑے سے کوئی ہوں گے، جلدی پیش کر دی جاتی ہے، ہمارا ایک ٹرینڈ آ گیا. لیکن چائے کے نقصانات کے اوپر کراچی کے ایک بزرگ گزرے ہیں، مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ، جامع الرشید کے جو بانی تھے، انہوں نے اس چائے کے 35 نقصانات لکھے ہیں. جسم میں پانی کو بھی کم جو مجھے یاد ہے، جسم میں پانی کو بھی کم کرتی ہے، مردانہ قوت کو بھی کم کرتی ہے، اور اس میں کئی چیزیں ہیں. کچھ لوگوں کو چائے پی کے نیند اڑ جاتی ہے، کچھ لوگوں کو چائے پی کے نیند آتی ہے. کیا ہے اندر کچھ گڑبڑ کر رہی ہے نا؟ کیا ہے چائے کے اندر؟ کہیں تو کوئی گڑبڑ کر رہی ہے. تو اس کے نقصانات ہی نقصانات ہیں، فائدے بہت تھوڑے. بس ایک دو میں نے آپ کو بتا دیے. ہمارا ٹرینڈ ہے، لوگوں کو پسند ہے، جلدی پیش ہو جاتی ہے، بس اسی قسم کے کوئی فائدے ہیں. صحت کے حساب سے فائدے اس کے تلاش کرنے سے شاید کوئی مل جائے، نقصانات تو آرام سے مل جائیں گے. تو دودھ پینے کی عادت بنانا نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے. نبی علیہ السلام نے زندگی میں کبھی چائے تو نہیں پی، دودھ پیا، دودھ کو آخر وقت تک پیا، پسند فرمایا. زمین پہ بھی پیا، معراج کی رات میں بھی پیا. جنت میں بھی چائے کی نہریں نہیں ہوں گی، دودھ ہی ہوگا، تو وہاں بھی دودھ کی نہریں ہوں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو، اور دودھ کو اللہ نے اپنی نشانیوں میں بیان فرمایا کہ دیکھو جانوروں میں تمہارے لیے عبرت ہے، غور و فکر تو کرو کہ ایک طرف خون اور ایک طرف گندگی، درمیان سے کتنا پاکیزہ خون نکل رہا ہے. اچھا جو ہماری بوتلیں ہوتی ہیں نا، اوپر سے ٹائٹ ہوتی ہیں، اور یہ جو بھینس کی بوتلیں ہوتی ہیں الٹی ہوتی ہیں، نیچے نہیں گرتا. اچھا جب تک اندر ہے کوئی فریج موجود نہیں ہے وہ محفوظ ہے، اس کو باہر نکالتے ہی فوری طور پر اس کو کہیں نہ کہیں ٹھنڈک دینے کو محفوظ رکھنا ہے، یہ تو خراب ہو جائے گا. تو بہت ساری اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اسی دودھ کے اندر. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.